RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर साथ माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म जहदकार ने मूसा नदी और रियासत में दीगर ज़ख़ायरात की बहाली के लिए तेलंगाना हाई कोर्ट से एक इकोलॉजिकल हेरिटेज बेंच कायम करने की अपील की है। माहौलियाती जहदकार लुबना सरोत ने उनकी अपील में हाई कोर्ट और उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के रूबरू वाक़े मूसा नदी को कॉन्क्रीट सरगर्मियों का मुकाम बनाने के मसले को नुमाया किया। लुबना सरोत के मुताबिक इसके अमल में तेज़ी लाने के लिए इकोलॉजी हेरिटेज पर रोज़ बरोज़ समाअत के लिए एक खुसूसी बेंच कायम करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि उनकी जानिब से दायर करदा 7 मुकदमात हुनूस हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा हैं। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि हर दिन हर मिनट शहर में ज़ख़ायरात आलूदगी और नाजायज़ कब्ज़ों के बायस आलूदगी का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मूसा नदी इसमें कचरा डालने और नाजायज़ कब्ज़ों की वजह आलूदा हो रही हैं। उनकी अपील में सरूत ने कहा कि नदी के अंदर नाजायज़ कब्ज़ों के तदारुक के लिए मूसा नदी के किनारे पर अवामी बहबूद के इदारों की तामीरात का मकसद ही फौत हो गया है, क्योंकि खुद रियासती हुकूमत ही नदी के अंदर ज़मीन तैयार कर रही है। तेलंगाना स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डेटा के मुताबिक ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हुदूद में 185 झीलें हैं और 2023 में क़ब्ल अज़ीं 28 के मुकाबिल 33 झीलें खुश्क हो गई हैं। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की जानिब से असेंबली इंतखाबात के तनाजुर में तेलंगाना पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। CEC चौकन्ना हो गया है क्योंकि रियासत में बड़ी मिकदार में नकद रकम जब्त की जा रही है और मरकजी फोर्सेज के 20,000 अफराद को रियासत भेजने का फैसला किया है। आइंदा 1-2 दिन में CISF और CRPF रियासत में आएंगी। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की जानिब से अब MRO सतह के अहदेदारों से ज़िला सतह के अहदेदारों पर तवज्जो दी जा रही है। रियासत में अब तक की गई चेकिंग में बड़ी रकम जब्त की गई हैं। इस वजह से CEC ने सख्त इक़दामात की ज़रूरत को महसूस किया है। आइंदा दिनों में राय दहिंदों में बड़े पैमानों पर रक़ूमात और शराब की तकसीम के इम्कानात होने की इत्तलात मौसूल होने के बाद रियासती इलेक्शन ऑफिसर पाबंदी से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिपोर्ट्स रवाना कर रहे हैं। पुलिस सर्विस में रियासत तेलंगाना सबसे आगे है और भरोसा सेंटर मुल्क भर के लिए रोल मॉडल बन गया है। इन ख्यालात का इजहार अंजनी कुमार, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तेलंगाना ने किया। उन्होंने पुलिस रूम शहीदान के मौके पर गोशा महल स्टेडियम में मुनक़िदा परेड में हिस्सा लिया। इस खुसूस में पुलिस की जानिब से गोशा महल स्टेडियम में फ्लैग डे मुनक़्क़द किया गया था। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद संदीप शेंडालिया और दीगर मौजूद थे। DGP और दीगर पुलिस अहदेदारों ने शोहदा को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर DGP ने कहा कि रियासत तेलंगाना में पुलिस मुलाजिमीन की फलाह बहबूद के लिए मिसाली इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 1 साल के अरसे में 189 पुलिस मुलाजिमीन शहीद हुए। उन्होंने कहा कि अवाम अपने मकानात में त्योहार की खुशियाँ मनाते हैं तो पुलिस उनकी हिफाजत करती हैं। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में ख़वातीन और अतफ़ाल की हिफाजत के लिए मिसाली इक़दामात किए जा रहे हैं और तेलंगाना में सबसे ज़्यादा CCTV कैमरे पाए जाते हैं। DGP ने बताया कि पुलिस के इक़दामात के सबब जराइम में कमी वाक़ई हुई है। उन्होंने बताया कि 24 घंटे चौकसी और रात दिन बेहतरीन खिदमात के सबब हौसला अफजा नताइज बरामद हो रहे हैं। इस मौके पर दीगर आला पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। BRS के उम्मीदवार आमिर शकील ने कहा कि वो मुसलसल तीसरी मरतबा कामयाब होंगे और रियासत में BRS की हैट्रिक हुकूमत कायम होगी। आमिर शकील ने कहा कि सारे तेलंगाना में ज़िलाई सतह पर वो वाहिद मुस्लिम रुकन असेंबली हैं। असेंबली हल्क़े बोधन के अवाम ने उन्हें मुसलसल 2 मरतबा कामयाब बनाया है। 10 साल के दौरान हल्क़ा असेंबली बोधन की तरक्की देने और आवाम की फलाह बहबूद के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया है। उनकी कामयाबी फ़िरका परस्त जमातों को खटक रही हैं। वो नहीं चाहते कि मैं तीसरी मरतबा कामयाब हूँ, लेकिन आवाम पूरी तरह मेरे साथ हैं। आमिर शकील ने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR ने मुसलसल तीसरी मरतबा उन पर भरोसा जताया है। वो चीफ मिनिस्टर के एतमाद में खरा उतरने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। हल्क़ा असेंबली बोधन में मेरा काम ही मेरी पहचान है। बोधन शहर के अलावा सारे हल्क़ा असेंबली में बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए वो काफ़ी काम कर चुके हैं। हुकूमत की फलाही स्कीमात से यहाँ के अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया है। 40 तालाबों का अहिया किया गया। 50,000 से ज़ायद किसानों को रैतु बंधु स्कीम से फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। डबल बेडरूम मकानात
تقسیم کیے گئے ہیں۔ BRS کی رکن قانون ساز کونسل کویتا اسمبلی حلقہ بودھن پر خصوصی توجہ دے رہی ہیں، ہر مسئلے کو چیف منسٹر KCR سے رجوع کرتے ہوئے حل کرا رہی ہیں۔ کئی دیہی علاقوں میں عوام قرارداد منظور کرتے ہوئے رضاکارانہ طور پر مجھے کامیاب بنانے کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی عوامی مقبولیت سے فرقہ پرست طاقتیں بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، ان کے خلاف جھوٹے اور من گھڑت الزامات عائد کر رہے ہیں، مگر عوام پوری طرح ان کے ساتھ ہیں۔ کالیشورم پروجیکٹ میڈیگڈا لکشمی بیریج کے برج کا کچھ حصہ اچانک تھوڑا سا جھک گیا۔ آج صبح زوردار آواز کے ساتھ B بلاک کے پلر نمبرز 18, 19, 20 اور 21 کے درمیان 1 فٹ برج نیچے دب گیا۔ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ بیریج کے 20ویں پلر کے جھک جانے کی وجہ سے برج نیچے ہو گیا۔ برج کی لمبائی 1.6 کلومیٹر ہے۔ محکمہ آبپاشی کے انجینئرز نے ڈیم کے آس پاس الرٹ کا اعلان کر دیا اور مہاراشٹر تلنگانہ ریاستوں کے درمیان اس بیریج کے اوپر سے آمد و رفت میں خلل پڑا۔ دریائے گوداوری پر ضلع جے شنکر بھوپال پلی مہادیو پور منڈل میں سال 2019 میں میڈیگڈا کے پاس یہ بیریج تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ کالیشورم لفٹ اریگیشن کا پہلا مرحلہ ہے۔ اطلاعات ہے کہ بھاری آوازوں کے ساتھ برج نیچے دب گیا۔ کانگریس کے رکن قانون ساز کونسل جیون ریڈی نے الزام عائد کیا کہ کالیشورم پروجیکٹ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کے بدعنوانیوں کے پروجیکٹ میں تبدیل ہو گیا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ مرکزی حکومت کیوں اس کی تحقیقات نہیں کروا رہی ہے۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر ریونت ریڈی نے کہا کہ کالیشورم تلنگانہ کے چیف منسٹر چندرشیکھر راؤ کے خاندان کے لیے ATM میں تبدیل ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ناقص کوالٹی کے نتیجے میں ہی میڈیگڈا بیریج کے پاس برج کچھ حد تک جھک گیا ہے۔ انہوں نے میڈیا سے دہلی میں بات کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت اس کی تحقیقات کروائیں، سینٹرل ویجیلنس کمیشن کے ذریعے تحقیقات کروائی جانی چاہیے اور کالیشورم کے کاموں کی برسر خدمت جج کے ذریعے تحقیقات کروائی جائیں۔ سماجوادی پارٹی کے سینئر لیڈر اعظم خان نے کہا کہ ہمارا انکاؤنٹر بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اعظم خان اور ان کے بیٹے عبداللہ کو رامپور جیل سے مختلف جیلوں میں منتقل کیا جا رہا ہے، جس میں اعظم خان کو سیتاپور اور عبداللہ کو ہردوئی جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ تسنیم فاطمہ رامپور جیل میں ہی رہے گی۔ واضح ہے کہ بھاری پولیس بندوبست میں جب انہیں دوسری جیل منتقل کیا جا رہا تھا، اس وقت اعظم خان نے پولیس کی موجودگی میں میڈیا کو یہ بیان دیا ہے۔ اتر پردیش کے دارالحکومت لکھنؤ کے ٹھاکر گنج علاقے کے ایک سرکاری پرائمری اسکول میں طلبہ کا جمعہ کی نماز پڑھنے کا ویڈیو وائرل ہونے پر بیسک ایجوکیشن آفیسر نے جانچ کرا کر انچارج پرنسپل میرا یادو کو معطل کر دیا ہے۔ وہیں 2 ٹیچرز کو بھی سخت انتباہ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس پورے معاملے کی تفصیلی جانچ بھی کرائی جا رہی ہے۔ لکھنؤ کے ٹھاکر گنج علاقے کی نوپی روڈ پر واقع پرائمری اسکول میں قریب 1 درجن طلبہ نے نماز ادا کی تھی، جس کا کسی نے ویڈیو بنایا اور وائرل کر دیا۔ ویڈیو وائرل ہونے پر سنیچر 21 اکتوبر کو مقامی لوگوں نے اسکول پہنچ کر کے اسکول کے احاطے میں مذہبی سرگرمیوں پر اعتراض ظاہر کرتے ہوئے ہنگامہ کیا۔ ویڈیو اور ہنگامے کی اطلاع پر ضلع بیسک ایجوکیشن آفیسر ارون کمار نے 4th زون ٹیچرز آفیسر کے جانچ کا حکم دیا۔ جانچ کی ابتدائی رپورٹ میں واضح ہو چکا ہے کہ واقعے کی ویڈیو سچائی پر مبنی ہے۔ سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز نے غزہ پٹی میں جاری فوجی کارروائیوں کو فوری طور پر بند کرنے اور عام شہریوں کی جان کے تحفظ کا مطالبہ کیا ہے۔ الریاض میں جمعہ کے دن خلیج تعاون کونسل اور آسیان تنظیم کے اجلاس سے افتتاحی خطاب کرتے ہوئے سعودی ولی عہد نے غزہ میں شہریوں کو کسی بھی شکل میں اور کسی بھی بہانے سے نشانہ بنانے کو مسترد کر دیا۔ سربراہ اجلاس کے موقع پر اپنے خطاب میں سعودی ولی عہد نے غزہ میں شہریوں اور بنیادی ڈھانچے کے خلاف فوجی آپریشن بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے مزید کہا کہ غزہ میں بڑھتے ہوئے تشدد سے ہمیں رنج پہنچا ہے، جس کی قیمت بے گناہ لوگ ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امن و استحکام کی واپسی اور دیرپا امن کے حصول کے لیے ایسے حالات پیدا کیے جائیں جو 1967 کی سرحدوں کے مطابق فلسطینی ریاست کے قیام کے ذریعے منصفانہ حل تک پہنچنے کی ضمانت دے سکیں۔ شہزادہ محمد بن سلمان اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے فون پر غزہ کی تازہ صورتحال پر بات چیت کی تھی۔ دونوں رہنماؤں نے اس وقت غزہ میں جاری فوجی کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا۔ ولی عہد نے فوجی کارروائیوں کو روکنے کے لیے بین الاقوامی اور علاقائی کوششیں تیز کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ غزہ میں جاری کشیدگی خطے کے دوسرے حصوں میں پھیل سکتی ہیں، جسے روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کرنا ہوں گے۔
ولی عہد نے غزہ میں محصور شہریوں کے لیے طبی دیکھ بھال اور غذائی ضروریات کی فراہمی کے لیے محفوظ انسانی راہداریوں کی فراہمی میں اقوام متحدہ اور اس کے اداروں کے کردار پر زور دیا ہے۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کے حملوں میں 3,800 فلسطینی شہید اور 13,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ کینیڈین سفارتکاروں کے خلاف انڈین حکومت کا کریک ڈاؤن دونوں ممالک کے لاکھوں افراد کے لیے معمول کی زندگی کو مشکل بنا رہا ہے۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق جسٹن ٹروڈو کا یہ بیان کینیڈا کی جانب سے اپنے 41 سفارتکاروں کو انڈیا سے واپس بلانے کے بعد سامنے آیا ہے۔ کینیڈا نے انڈیا کی جانب سے ایک طرفہ طور پر ان سفارتکاروں کی حیثیت کو منسوخ کرنے کی دھمکی دی تھی، جس کے بعد کینیڈین حکومت نے اپنے ان 41 سفارتکاروں کو واپس بلا لیا۔ انڈین حکومت کی جانب سے سفارتی استثناء ختم کیے جانے کے بعد کینیڈین وزیر خارجہ میلانی جولی نے سفارتکاروں کو واپس اپنے ملک بلانے کی تصدیق کی تھی۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ میلانی جولی نے بتایا ہے کہ انڈیا میں موجود 62 میں سے 41 سفارتکاروں اور ان کے اہل خانہ کو واپس بلا لیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کینیڈا کے 21 سفارتکار انڈیا میں ہی قیام کریں گے۔ سفارتی استثناء ختم کیے جانے اور ملک چھوڑنے کی ڈیڈ لائن کے بعد ہمارے سفارتکاروں کو خطرات لاحق تھے۔ یاد رہے کہ انڈیا اس بات پر ناراض ہے کہ جسٹن ٹروڈو نے گزشتہ ماہ یہ الزام لگایا تھا کہ کینیڈا میں رواں برس جون میں سکھ علیحدگی پسند رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں انڈین ایجنٹ ملوث ہو سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ نے کہا کہ غزہ میں تشدد سے اپنے گھروں سے بے گھر ہونے والے 4,93,000 خواتین اور لڑکیوں میں ایک اندازے کے مطابق 900 نئی بیوہ خواتین شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریز کے نائب ترجمان فرحان حق نے حال ہی میں جاری ہونے والی ایک رپورٹ UN ویمن ریپڈ کے حوالے سے کہا کہ اقوام متحدہ کے اندازے میں نئی بیوہ ہونے والی خواتین کی تعداد بے گھر ہونے والوں میں زیادہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ اعداد و شمار غزہ میں 7 اکتوبر سے جمعرات کے روز تک ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد سے اخذ کیے گئے ہیں، جن کو اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی امور نے اپنے ریلیف ویب پر پوسٹ کیے ہیں۔ حالیہ تحقیق میں کہا گیا ہے کہ جاری تشدد میں 3,785 سے زیادہ فلسطینی باشندوں کی موت ہو گئی ہیں اور 12,500 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے 53% خواتین اور بچے ہیں۔ R&S یونانی فارمیسی، فرسٹ فلور اپوزٹ کینرا بینک، بہادر پورہ، ایکس روڈ، حیدرآباد۔ میں ہوں سجاد زیدی اور میرے ساتھ عبدالرشید۔ دیکھ سکتے کہ میرے ہاتھ میں ہے یونیسٹون۔ یہ ایک ایسی دوا ہے کتنے ہی سالوں سے اگر وہ پتھر آپ کے گردوں میں ہو یا پتے میں یا گلیڈر کے بھی جہاں پتھر ہوتا ہے آپریشن سے نہیں نکلتا، لیکن یہ دوا کھانے کے بعد وہ آپ کو جو یورین کے ذریعے جو ہے بورا ہو کے نکل جائے گا۔ جہاں بڑے بڑے آپریشن فیل ہو جاتے وہاں پر یہ دوا کام کرتی ہے۔ یہ دوا پچھلے 7 سال سے حیدرآباد میں نہیں، ہندوستان میں نہیں، پوری دنیا بھر میں ہنگامہ کر رہی ہے، اور اس کے پورے تفصیلات آپ کو جو ہے میڈم ڈاکٹر سعدیہ بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر سیدہ سعدیہ R&S یونانی فارمیسی کے چیئرمین۔ پروڈکٹ ہمارے پاس یونیسٹون ہے، اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں اللہ کے فضل سے۔ گردے اور پتے کی پتری یہ پروڈکٹ سے گل جاتی ہے، پھر دوبارہ پتری فارم ہونے نہیں دیتی ہے یہ دوا، اور اس میں کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے۔ چھوٹے بچے اور بڑے بزرگ لوگ بھی استعمال کر رہے ہیں۔ 4 سال سے میں کڈنی اسٹون کی وجہ سے بہت پریشان تھا، کئی ہاسپٹلس میں پھرا، ڈاکٹرس یہ بولے کہ آپریشن کرنا لازمی ہے، لہٰذا میں نے یونی اسٹون کا استعمال کیا۔ 3 مہینے کے اندر میرا اسٹون کدھر گیا پتہ نہیں چلا۔ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూని స్టోన్. నేను 1 సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్తో చాలా బాధపడ్డా. డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది, అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశారు. ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూని స్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు. అది తాగిన వెంబడే కొంచెం రిలీఫ్ గా ఉంది, ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది. क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लाइडर में जो बोले कंकर, अभी जो है रिड्यूस हो गया, इतना हुआ 4x6 आया। ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकर थे, उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है। 3 महीने से दवा खा रहे, मेरे को फायदा है जी। हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे, उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था, ना कुछ नहीं, क्या नहीं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फायदा हो। रशीद जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा। एक बार खाइए और हमेशा के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पे दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी।
मैन्युफैक्चर बाय RNS यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। खाइए और निजात पाइए। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।